معین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر واللہ لا یہدی القوم الظالمین قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسلم لرجل واحد اشتقى عینہ اشتقى کلہ واشتقى راسہ اشتقى کلہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المؤمن کالمؤمن للبنیان یشد بعضہ بعضا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات مجھے کلمات حق کا قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم امت مسلمہ پر ظلم کرنے والے تمام ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمان ہوں، برما کے ہوں، شام کے ہوں، یمن کے ہوں، کشمیر کے ہوں، جہاں کہیں بھی یہود و نصارہ ہنود مسلمانوں پر ظلم کر رہے اللہ انہیں تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ امریکہ کو بھی تباہ و برباد فرمائے۔ قوم کا شعور ہی نہیں ہے۔ کئی لوگ دعا مانگ اللہ امریکہ پہ رحم فرما، تو ذرا توجہ سے سنیں، غور سے سنیں خطبے کو، کوشش ہوتی حالات حاضرہ کو لے کر۔ اسلام میں کہیں نہیں ہے کفار مر رہے ہوں، جل رہے ہوں، تباہ و برباد ہو رہے ہوں، کسی ایک مسلمان کو حق حاصل نہیں کہ ان کے لیے دعا کرے۔ آج ہمارے کتنا بے وقوف اور بظاہر پڑھے لکھے ڈگریوں والے، اللہ ان پہ رحم فرما، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ تباہ و اونچی آواز سے آمین کہے۔ جو مسلمان ہیں وہ اونچی آواز سے اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ میں قرآن و سنت سے ایسے نہیں کہ ڈھکوسلے نہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تو حضور نے کبھی بد دعا کی ہی نہیں۔ مولویوں کو کیا ہو گیا؟ یہ 99% امت کو یہی پتا ہے کہ حضور نے کبھی بد دعا نہیں کی، یہ غلط ہے۔
دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول لیں، ذرا سنیں ذرا، یہ سب غلط ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری کائنات میں تمام جہانوں کے لیے اللہ نے حضور کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، کوئی شک نہیں، قرآن میں واضح ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی کی ہے۔ جب رحمت عالم مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے تو حضور نے کہا اے اللہ ان پر 10 سالی ڈال دے۔ حضور کا اپنا شہر، حضور کے اپنے خاندان کا شہر، مکہ مکرمہ جیسا شہر جس میں بیت اللہ شریف موجود ہے، حضور نے فرمایا اے اللہ ان پہ 10 سالی ڈال دے، اور اللہ نے حضور کی اس بد دعا کو قبول بھی کیا۔ ہم عجیب مسلمان ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اللہ ان پہ رحم فرما، پوری امت مسلمہ پہ ظلم کر رہا ہے، یہودی خوش ہو رہے ہیں، ہم دعائیں کر رہے ہیں، عجیب مسلمانی ہے ہماری۔ تو اللہ کریم نے اہل مکہ، امریکہ تو کچھ بھی نہیں مکہ مکرمہ کے مقابلے میں، ہے کچھ؟ کیا حضور کا خاندان وہاں نہیں تھا؟ قریشی لوگ نہیں تھے؟ ہاشمی نہیں تھے؟ کیا صحابہ کے عزیز و اقارب نہیں تھے؟ اب اللہ کے نبی نے جو بد دعا کی اس کا اثر یہ ہوا کہ بارش برسنی بند ہو گئی، کئی سال مکہ مکرمہ میں بارش نہیں برسی، حتیٰ کہ وہ حرام جانور کھانے لگ گئے۔ اثر ہوا کہ نہ ہوا؟ حضور نے بد دعا کی ہے کہ نہیں کی؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ امریکہ پہ رحم فرما؟ میرے بھائیو دین ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، دیہات میں تشریف لے گا، ایک بدو کو دیکھا وہ اس الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ سمجھ جاؤ، مان لو، عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرو، اور برائی کو دیکھ کر روکو، ٹوکو۔ آج بڑے فخر سے ہم اس ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ رحمت عالم نے اتنا واضح انداز میں فرمایا کہ اس ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اونچی بات سے، اس ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ تو دیہات میں بدو کو دیکھا اس الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، حضور نے ایک مرتبہ روکا۔ اسے پتہ نہیں کہ مجھے کون کہہ رہے ہیں اور ان کا مقام کیا ہے۔ بدو تھا، دیہاتی تھا، جاہل قسم میں تھا، اجڑ تھا۔ دوبارہ حضور نے پھر روکا، پھر بھی اسی ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ تیسری مرتبہ حضور نے پھر روکا، اس نے کہا میں اس ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کن کذالک، یہ زبان نبوت تقدیر الہی تھی، فرمایا ایسے ہو جا، ایسے ہو جا۔ حضور کے ان کلمات کے بعد اس کا پھر یہ ہاتھ نہیں اٹھا۔ آپ کہتے ہیں نبی نے کبھی بد دعا کی ہی نہیں ہے۔ یہ مولوی کہتے ہیں جی مولوی بد دعائیں مانگ رہے ہیں، حضور کے دین میں تو بد دعا ہے ہی نہیں۔ اب یہاں مجھے آپ بتائیں، ایک اور حدیث کا سہارا لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، غالباً غزوہ خندق کے موقع پر عصر کی نماز حضور کی رہ گئی، اتنا مشکل میں پڑے آپ بھی، صحابہ کرام بھی، کہ نماز عصر رہ گئی۔ تو حضور نے کیا کہا؟ سنیں ذرا غور سے سنیں، جن کے دل دماغ میں عجیب و خیال آئے ہیں جی بد دعا کیوں کریں جی کسی کے لیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ رحمت للعالمین نے فرمایا اے اللہ انہوں نے ہم سے تیری نماز عصر چھڑوائی ہے، ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دینا۔ اسی دعا مانگ رہے ہیں، سمجھ آ رہی میری بات؟ اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ میں بھر دینا۔ پورا امریکہ جل جائے تو ہم یہی کہیں گے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ اب سمجھ آئیے؟
پوری امت پہ ظلم کر رہا ہے، دشمنی کر رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میں نے 3 باتیں 3 حوالے دیے حضور کی بد دعا کے، سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ ذرا غور کریں، پانی رحمت ہے، پانی کیا ہے؟ اور قرآن نے یہ بھی فرما دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے تمام چیزوں کی زندگی پانی سے رکھی ہے۔ جب ضرورت کے مطابق ہو پھر رحمت ہے، جب طوفانی بارش ہو، جب سیلاب آ جائیں، جب برف باری ہو، جب تباہی ہو رہی ہو، پھر یہ رحمت نہیں، پھر اللہ کا عذاب ہے۔ ہر گھر میں مسلمان ہے کافر ہے، ہم کھانا بناتے ہیں، اگر آگ ہماری ضرورت کے مطابق ہے، روٹی بن گئی، سالن بن گیا، پانی گرم کر لیا، نہا لیا، اتنا آگ چل رہی ہے تو یہ رحمت ہے، رحمت ہے، رحمت ہے آگ۔ جب شعلے بلند ہو گئے، جب عمارتیں جل رہی ہوں، جب لوگ جل رہے ہوں، جب نقصانات ہو رہے ہوں، پھر یہ اللہ کا عذاب ہے۔ سمجھے ذرا باتوں کو ذرا، جب حد سے بڑھ جائے پھر اللہ کا عذاب ہے، پھر رحمت نہیں ہے۔ رحمت اسی صورت میں ہے جتنا مجھے آپ کو ضرورت آگ ہے اتنا مل جائے، یہ رحمت ہے۔ جب اس سے بڑھ کر میرا اللہ نہ کرے کسی کا گھر جل جائے، پھر اللہ کا عذاب ہے۔ یہ تو بڑا شہر جل گیا، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے ان پہ۔ قرآن کی طرف آتے ہیں، ہم مطالعہ کریں تو قرآن اور سنت میں کیا نہیں ملتا؟ سب کچھ ہے۔ آپ کا مزاج ہی نہیں ہے مطالعہ کرنے کا، قرآن کو پڑھنے کا، سادہ تلاوت کا بھی آپ کا مزاج نہیں ہے کہ آپ سادہ تلاوت کر لیں۔ ذرا غور کریں، سادہ تلاوت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کتنا دکھ کی بات ہے کہ مسلمان کے گھر میں تلاوت نہیں ہے۔ رات کے 3 بجے بھی موبائل پہ نظریں ہیں، صبح اٹھنے سے اٹھتے ہوئے پہلے نہ اسے نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت کی فکر ہے، نہ کسی اور بات کی، سب سے پہلے موبائل ہے۔ قرآن میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ اٹھا لیے گئے، مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، اب کیا ہوا؟ آپ کی امت میں ایک نیک صالح آدمی تھا جس کا باغ تھا۔ یہ قرآن میں ہے، یہ پورا واقعہ بالتفصیل قرآن میں موجود ہے، یہ یاد رکھنا، میں قرآن سے لے رہا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ مر گیا، بچے تھے، وہ اپنی زندگی میں خرچ کر لو، نہ جانے بچے پھر کیا کریں۔ یہ صدیوں پہلے کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے دور کا واقعہ ہے یہ۔ بچوں نے کہا ابا بڑا عجیب آدمی تھا، شاخش تھا، جب اس نے جانا ہوتا تو فقیروں سے کہتا کل میں نے باغ کا پھل توڑنا ہے، آ جانا تمہیں بھی دوں گا۔ باقاعدہ غریبوں کو آواز دے کے، اعلان کر کے بلا کے لے جاتا، پھل توڑتا، تمام غریبوں کو دیتا، اپنے لیے لاتا۔ اب باپ مر گیا، 3 بیٹے تھے، قرآن نے سارا واقعہ بیان کیا ہے۔ 3 بیٹے تھے، تینوں نے کہا ابا عجیب آدمی تھا، سارا غریبوں کو دے دیتا، اس مرتبہ ہم باغ کا پھل توڑنے جائیں گے، چپکے سے جائیں گے، کانوں کان خبر نہ ہو، رات کے اندھیرے میں جائیں گے، پھل توڑ کے لائیں گے، کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ یہ ان کی منصوبہ بندی ہوئی، قرآن کہے ان کی منصوبہ بندی ہوئی۔ یہ چلو رات کو نکلے، پہلے کام راستہ بھول گئے ہیں، جب آگے باغ میں پہنچے تو سارا باغ اللہ نے آگ بھیج کے جلا دیا تھا۔ اب آپ کہیں جی رحمت ہے، اللہ ان پہ رحم فرما، کیسے مزاج ہے؟ مجھے تو حیرانگی ہوئی کہ کچھ لوگوں سے اللہ رحم کرے ان پہ، اور بڑا دکھ ہوا کہ کیسی سوچ ہے مسلمان کی۔ پوری
اس پوری دنیا میں سب سے بڑا فرعون امریکہ ہے، اور مسلمان قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے۔ انہوں نے سمجھا سپر پاور امریکہ ہے، نہیں، قرآن اور ایمان یہ بتاتا ہے میرے بھائیوں، چھوٹے بڑے سب سنیں، سپر پاور صرف اللہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے سپر پاور۔ ساری طاقت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، جو اپنے حکم پہ غالب ہے، جس کی تقدیر میں جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، دن کو رحمت بھیج دے، شام کو عذاب بھیج دے، مالک ہے۔ ایک منٹ میں شہر کو تباہ کر دے، مالک ہے۔ زلزلہ آتا ہے، کوئی روک سکتا ہے؟ ایک منٹ میں پورے کے پورا شہر تباہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی تدبیر ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کی قوت ہے، یہ اللہ کا غلبہ ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ 1.5 سال لگایا غزہ کو تباہ کرتے ہوئے، اللہ نے ایک ہفتے میں اس سے بڑا شہر تباہ کر دیا۔ ذرا کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ یہاں مسجدیں جل رہی ہیں، ہاسپٹل جل رہے ہیں، یہاں سب کو جلایا جا رہا ہے، ان کے کپڑے نہیں ہیں، وہ روڈوں پہ سو رہے تھے۔ کیا امریکہ میں اس آبادی کے لوگ روڈوں پہ نہیں آئے؟ کیا ان کے چرچ نہیں جلے؟ کیا ان کے ہاسپٹل نہیں جلے؟ کیا ان کی عمارتیں نہیں جلیں؟ کیا ایسا نہیں ہوا؟ تو میرے بھائیوں، قرآن کو پھر سامنے رکھے، وہ پہنچے تو پورا باغ جلا ہوا تھا، پورا باغ، حالانکہ پھل تیار ہو چکا تھا، پھل توڑنے گئے تھے، لیکن اللہ نے اس موقع پہ آگ بھیجی آسمان سے، جلا دیا باغ۔ انہوں نے کہا ہم راستہ بھول گئے ہیں، درمیان والا کچھ اچھی طبیعت کا تھا، یہ بھی قرآن نے کہا ہے، یہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ ان تینوں میں ایک اچھی طبیعت کا تھا۔ اس نے کہا بھائی ہم بھولے نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، جو ہم نے کہا فقیروں کو کچھ نہیں دینا، غریبوں کو کچھ نہیں دینا، شادی بیاہ پہ امیروں کے سامنے خوش آمدیں کر کے کھانا کھلاتے ہیں، اور غریبوں کو ہم دھکے دیتے ہیں، اور غریبوں کو ہم گالیاں دیتے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہمارا مزاج ہے کہ مسکرا کر خوش آمدانہ انداز میں امیروں کو کھلاتے ہیں، غریب کوئی آ گیا بیچارہ اس کو دھکے دینا، گالی دینا، یہ ہمارا انداز ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ توبہ کرنے لگے، قرآن کا پھر استغفار، رونے لگے، استغفار کیا، اللہ کریم نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور اللہ نے ان کو پہلے سے بہتر باغ عطا فرما دیا۔ اس وقت جو امت کو ضرورت ہے وہ رجوع الی اللہ، اللہ کی جانب رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی جانب توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں ادھر رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے پھر ایک اور واقعہ بیان کیا، سورہ احزاب کا واقعہ بیان کیا، بالتفصیل نہیں، میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ قبیلہ بنی نذیر جو یہودی تھے، کون تھے؟ یاد رکھنا، یہودی پہلے دن سے انتہائی شریر، بد دماغ، ظالم، بدتمیز، بد اخلاق، اسلام کے دشمن، شیطانی تمام صفات جس قوم میں موجود ہیں وہ یہودی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تمام بے حیائی والی صفات یہودیوں میں ہے، یہودیوں میں ہے۔ اب کیا ہوا؟ جب ان کو نکالا گیا مدینہ طیبہ کے علاقے سے، تو یہاں سے لوگ گئے مکہ مکرمہ، وہاں کے چودھری وڈیرے جو کافر تھے مشرک سے ملاقات کی، کہا تم ہم مل کے حملہ کرتے ہیں مدینہ طیبہ پہ، منصوبہ بندی دیکھیں۔ میں زمانہ نبوی کی بات سنا رہا ہوں، میں قرآن کی بات سنا رہا ہوں میرے بھائیوں، میری نئی نسل نوجوانوں ذرا تھوڑا سوچو ذرا۔ کہا پیسے بھی دیتے ہیں، ہتھیار بھی دیتے ہیں،
مدینہ منورہ سے جا کر یہودیوں نے وہاں اہل مکہ کفار و مشرکین کو باقاعدہ رقم بھی دی، ان کو اسلحہ بھی دیا، ان کی حمایت بھی کی، اور پھر وہاں سے ایک بڑا لشکر لے کر 10,000 کی تعداد میں مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوا، اور ادھر 3,000 تعداد تھی۔ مکہ مکرمہ کے کچھ لوگوں نے مدینہ طیبہ میں آدمی بھیجے، حضور اہل مکہ یہ بڑا پروگرام بنا رہے ہیں۔ مختصر حضور نے صحابہ سے مشورہ لیا، سلمان فارسی نے مشورہ دیا، حضور خندق کھود دی جائے تاکہ اس خندق سے کوئی کافر مشرک آگے نہ بڑھے۔ تو 3 طرف سے مدینہ منورہ کی 3 جانب سے خندق کھودی گئی، گہری بھی چوڑائی میں بھی، کوئی جلدی سے پھلانگ نہ سکے۔ اب ادھر 3,000 ہیں اور غربت بھی ہے، روٹی پوری نہیں ہو رہی، صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، خود اللہ کے رسول نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ ذرا آپ غور کریں، ان حالات میں وہ سارے مالدار کھاتے پیتے وافر اشیاء کھانے پینے کے ساتھ لائے، 10,000 کا بڑا اجتماع۔ جب وہ لائے تو پھر کیا ہوا؟ کچھ لوگ علماء فرماتے ہیں کہ آگے بڑھے، خندق کو کراس کیا، اور کچھ لوگ زیادہ پیچھے رہ گئے، اس کے باہر تیروں کی بارش کر دی۔ جب پورے زور شور سے حملہ کیا تو اللہ نے طوفان بھیج دیا۔ اللہ نے قرآن میں اللہ نے طوفان بھیج دیا۔ ادھر ایک طرف آگ لگی ہوئی ہے، دوسری طرف برف باری ہو رہی ہے، اور ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ مجھے تو انتہائی حیرانگی ہوئی کہ دین سے اتنا ہم دور ہو چکے ہیں، جو پوری امت پہ دشمنی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، فنڈنگ انہوں نے کی ہے، اور وہ ایک خبیث اداکار جب ادھر ظلم ہوتا تھا تو وہ مسکراتا تھا، اب رو رہا ہے، نہیں رو رہا۔ بھئی یہ سارا کچھ قرآن نے بیان کیا ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کاش امت کو یہ بات سمجھ آتی۔ حضور نے فرمایا اتق المظلوم، لوگو مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، یہ اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اور کبھی آپ کو یاد ہو ایک چھوٹی بچی نے کہا تھا میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں، اللہ کو بتاؤں گی۔ شاید اس کے جملے یاد ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا، حضور نے فرمایا مظلوم کی بھی مدد کرو، ظالم کی مدد کرو۔ صحابہ حیران ہو گئے، حضور مظلوم کی سمجھ آتی ہے، ظالم کی سمجھ نہیں آتی، ہمیں بھی شاید سمجھنا ہے۔ حضور نے فرمایا مظلوم کی مدد تو یہ ہے جو اس پہ ظلم کر رہا ہے اس کے ظلم سے بچانا، اور ظالم کی مدد یہ ہے نہیں بھائی تو ظلم کر رہا ہے، تو ظلم نہیں کرنا۔ 50 سے اوپر اسلامی ممالک کس نے آواز اٹھائی؟ مجھ سے سوال ہوگا اس منبر پہ بیٹھ کے میں نے کیا کہا، آپ سے سوال ہوگا کہ آپ بحیثیت عوام آپ کی سوچ کیا تھی۔ حکمران جن کے پاس اقتدار و اختیار اور طاقت ہے، سب کچھ ہے، ان سے اتنا اختیار کے مطابق سوال ہوگا کہ امت کے حکمرانوں نے تمام مظلوم مسلمانوں کا درد سمجھا ہی نہیں ہے، اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے، کشمیر کا سودا کر دیا، ہمیں پھر بھی سمجھ نہ آئی۔ مولانا صاحب کوئی بات نہ کرے، مولانا صاحب کیوں بات کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ عالم دین گنگا شیطان ہے، اللہ محفوظ فرمائے، جو بات نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور کریں، جب اس بڑے حملہ آور ہوئے، 10,000 کہاں 3,000 کہاں، جب اتنا بڑا حملہ کیا تو اللہ نے طوفان بھیج دیا۔ اتنا تیز طوفان تھا جیسے 100 کلومیٹر سے اوپر سے جو ہے نا رفتار میں طوفان ہے نہیں امریکہ میں، آپ نے دیکھا ہے؟ تو اس نے تمام کفار کے خیمے اکھیڑ دیے، برتن الٹا دیے، کافر آپس میں لگنے لگے، اتنا شدید طوفان۔
تو پھر بالآخر کیا ہوا؟ اللہ کریم نے اپنے نبی رحمت اور نبی کے صحابہ کی مدد طوفان سے فرمائی۔ اللہ نے یہ عذاب بھیج کر جو مدینہ طیبہ کو اس ارادے سے آئے تھے کہ صفاستی سے مٹا دیں گے، مدینہ منورہ کو ختم کر دیں گے، تمام مسلمانوں کو ان کے نبی کو معاذ اللہ ختم کر دیں گے، اس ارادے سے آئے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کے اور اپنے نبی کے غلاموں کی اس طرح مدد فرمائی، طوفان بھیج کر وہ سارے کے سارے ذلیل ہو کر سامان چھوڑ کے چلے گئے۔ یہودی بھی تھے اور کافر بھی تھے۔ تو میرے عزیزان گرامی، یہ جو طوفان، برف باری، یہ آگ، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کہاں گئی ٹیکنالوجی اس کی؟ کہاں گئی اس کی ترقی؟ کہاں گئے اس کے اسباب؟ کہاں گئے اس کے دنیا کا امیر ترین؟ ساری ٹیکنالوجی سب سے زیادہ اس کے پاس ہے، لیکن یہ یاد رکھیں، پوری کائنات مل جائے تو اللہ کے عذاب کا یا اللہ کسی بات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ نے ہر کام کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ جلدی جلدی عذاب نہیں دیتا۔ کبھی چور کو، کوئی چور پکڑا جائے نا، میں نے پہلی مرتبہ چوری کی، اللہ کی قسم نہیں ہے، اللہ کی شان ہی نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے۔ اللہ بندے کو ڈھیل دیتا ہے۔ مسلمان مجرم ہو یا نیکوکار ہو یا کافر مشرک ہو، اللہ کبھی عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ یہ اس کی شان کے خلاف ہے جو رحمان ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمان کا مفہوم کیا ہے؟ وہ بہت بڑا سمندر جس میں انتہا درجے کا طوفان آ رہا ہو، انتہا درجے کا، ساری دنیا حیران ہو جائے۔ رحمان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت دنیا میں اس طرح ٹھاٹھے مار رہی ہے، ٹھاٹھے مار رہی اللہ کی رحمت۔ تو میرے بھائیوں، یہ ان پہ عذاب آیا ہوا ہے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں ان کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، نہیں، اللہ اس کو تباہ و برباد فرمائے۔ کس ملک پہ اس نے حملہ نہیں کیا؟ کہاں اس نے ظلم نہیں کیا؟ کس علاقے میں اس نے ظلم نہیں کیا؟ اور ہم دعائیں کریں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور پھر میں نے جو باغ والا واقعہ بیان کیا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہم نے سولر سسٹم لگوانا ہے مسجد کے اوپر۔ آپ ایک ایک پلیٹ دے سکتے ہیں، اس کی قیمت دے سکتے ہیں۔ ہم نے شروع کر لی ہے کوشش، تو اپنے ہاتھوں سے خرچ کر لیں۔ پنکھے چلیں گے، ٹھنڈی ہوا ملے گی آپ کو، ٹھیک ہے نا، ہر نمازی کو فائدہ ہوگا، سکون سے ہم نماز پڑھیں گے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، جب بھی بندہ ناچیز نکاح آپ نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، حاجی صاحب نواز صاحب میں اور علامہ صاحب ہم گئے تھے ایک بندے کے پاس سے، کہا، اس نے خیر مجھے جانتا تھا پہلے سے، مسجد کے آنے سے پہلے، اس نے 2 لاکھ ہمیں دیا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں بعض لوگوں کے گھروں میں آنا پڑے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، اپنے ہاتھوں سے خرچ کریں، اپنے ہاتھوں سے خرچ کریں۔ ہم نے انشاءاللہ کوشش کروں گے 10,000 میں بھی انشاءاللہ پیش کروں گا، انشاءاللہ اس کی توفیق سے۔ تو یہی آپ سے گزارش ہے کہ ہم اللہ کے گھر سے محبت کریں، اللہ نے برکتیں دینی ہے۔ اللہ کریم امت کے ہر دشمن کو تباہ و برباد فرمائے۔ ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کسی سے چھوٹے پہ ظلم نہ کریں، کسی اپنے عزیز پہ ظلم نہ کریں، کسی پڑوسی پہ ظلم نہ کریں، کسی غریب پہ ظلم نہ کریں۔ ظلم ہے، قبر میں ظلم کی وجہ سے اندھیرا ہوگا، حضور نے فرمایا۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ اس کار خیر میں آپ سب نے حصہ ملانا ہے۔ میں تمام احباب سے گزارش کر رہا ہوں، تمام احباب سے آپ جس طرح آپ کا دل کرے، کوئی تعاون کرتا ہے جی میں لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوئی پلیٹ 1 2 3 جتنا دل کرے، تو اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ امت کے ہر دشمن کو تباہ و برباد فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اتوار کو درس بھی ہوگا۔